زندگی کی تنگیوں نے آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، یعنی آپ زندگی گزارنا بھی چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں مر جاؤں، لیکن زندگی گزارنا آپ کے لیے مجبوری بن گئی ہے۔ پریشانیاں، تکلیفیں اور سخت تلخ رویے آپ کو اندر تک جھنجھوڑ رہے ہیں اور آپ کو زخمی کر چکے ہیں، یعنی آپ کا دل دماغ فل طریقے سے زخمی ہے ان باتوں کو دیکھ دیکھ کر، برداشت کر کر کر، سوچ سوچ کر اور اندر اندر گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے میں۔ تنگیاں کیسے جائیں، پریشانیاں کیسے جائیں، تلخ رویوں میں کمی کیسے آئے، زندگی آسان کیسے بنے، رزق کی تنگی کیسے دور ہو، گھر کی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، میاں بیوی کے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سب چیزوں کی تنگیوں، پریشانیوں اور مشکلوں کا حل ہمارے اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ انہی چیزوں کو ہماری ماؤں نے، دادیوں نے، آباء و اجداد نے بہت خوبصورتی سے پکڑا، یعنی ایک سادی زندگی اور ایک خوبصورت لمحات، یعنی وہ صبح اٹھتے، قرآن پڑھتے، وظائف کرتے، نمازیں پڑھتے، نفل کرتے اور اللہ سے مانگے۔ اور آپ اپنی ماں کی ہی زندگی میں اگر نظر ڈالیں نا، تو آپ دیکھیں گی کہ آپ کی ماں نے کتنی خوبصورت، پرسکون اور جو ہے نا وہ عبادت گزار زندگی گزاری ہے، عزت والی زندگی گزاری ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اور میں اس وقت کس چیز پر غلطی کر رہے ہیں۔ ہم لوگ گھر کے کام کرنے کے بعد بستر پر پڑ جاتے ہیں، یا تو باہر جا کے تیری میری لگائی بجھائی کری، یا فون میں لا کے لمبی لمبی باتیں کری ہیں، خود کو مزید ٹاکسک بنایا، خود کو مزید ڈپریشن میں لے کے گئے۔ اچھا، جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اور جو زندگی میں کم نہیں ہو رہی ہیں، یعنی کچھ رشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ ان لاس کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آ جاتی ہیں، یعنی رزق کی تنگی، مطلب بہت پریشانیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی زندگی میں دی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کا حل بھی اللہ نے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن پورا کا پورا شفا ہی ہے۔ اب ڈپریشن بھی دیکھیں بیماری بن گئی ہے، انزائٹی بیماری بن گئی ہے، ہر ٹائم سوچوں کا آنا، زیادہ نیند آنا، زیادہ چڑچڑاپن، یہ سب کی سب بیماریاں، ان سب چیزوں کا علاج قرآن میں ہے۔ اگر آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا، درود پاک بھی پڑھ لیا، تو وہ تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، لیکن ان چیزوں پر اثر نہیں ہو رہا آپ کی زندگی میں، تو یقین کریں میں آپ کو چھوٹی سی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چابی دوں گی جو ہر دروازے کو کھول دے گی۔ تو وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی یہ ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو رٹا لگا لگا کے پڑھا ہے، دل سے، یقین سے، اور اللہ کے اوپر اعتقاد رکھ کے نہیں پڑھا، بلکہ لالچ سے پڑھا۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے استغفار یا درود پاک پڑھنے کے بعد؟ اللہ مجھے بنگلہ دے، اللہ مجھے گاڑی دے، اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ میرا وہ کام کر دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو میری آخرت بنا دے، یا اللہ تو مجھے دین پہ لگا دے، یا اللہ تو میرے گھر کو، میرے مال کو دین کے کاموں میں صرف کر دے، یا اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو اپنے دین میں لگا دے، تبلیغ کی دعوت کے لیے نکال دے، یا اللہ میرے بچوں کو اپنے دین پہ یا اللہ قائم رکھنا، میرے مالک میرے بچوں سے دین کے بڑے بڑے کام لینا۔ ہم یہ دعائیں نہیں کرتے، ہم لوگ تو جہاں لالچی بن جاتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ دے دے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پہلے تو آپ نے اعتقاد اور عقیدہ ہی اپنا ٹھیک کرنا ہے نا کہ آپ اللہ سے یہ استغفار اور درود پاک پڑھ ہی کیوں رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو میں ایک ایسی چیز بتاؤں گی نا آگے چل کے جو کہ آپ کی زندگی کو اور بھی آسان بنا دے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے قرآن کی خاص آیات، جو کہ آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اس کے رکھ لینے ہیں، اور آپ نے ان کو جو ہے نا 3 بار، 7 بار یا 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور یعنی ہماری زبان میں اسے کہا جاتا ہے رقیہ۔ نارملی اس کی نا ایک منزل بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ نا اس کی کتابیں بھی ملتی ہیں، جن کے پاس قرآن پاک ملتے ہیں نا، قاعدے وغیرہ جو گلیوں میں بھی اکثر گھوم ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں یہ منزل یا رقیہ۔ آپ انہیں کہیں کہ آپ مجھے دے دیں۔ بعض اوقات ایسا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ گھر کی روٹین ہم بہت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بنتی نہیں ہے، حالات بہت سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، درود پاک استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن سلجھ نہیں رہے، معاملے مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت جو ہے نا یہ رقیہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے نا کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، یا نظر ہے، ہاں نظر کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ نظر کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ آپ یہ رقیہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اسے پانی پر پھونکیں، خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی دیں، اور گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو نظر ہوتی ہے، جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو گھر میں
مشکلیں اور تنگیاں پریشانیاں جو رزق کی صورت میں بھی ہوتی ہیں یا تلخ رویوں کی صورت میں جھگڑوں کی صورت میں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ خود اپنی آنکھوں سے 3 دن آپ یہ رقیہ کر کے دیکھیں، اور 3 دن بعد آپ خود کہیں گی کہ میں آپ خود کمنٹ میں آ کے مجھے بتائیں گی کہ ہمارے کس طریقے سے ایک دم سے حالاتوں میں چینجنگ آئی ہے۔ وہ رقیہ کیا ہے، چلیں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 4 کل آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اگر آپ کو کتاب نہیں مل رہی ہیں تو میں نے اسکرین شاٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، آپ ان اسکرین شاٹس کی مدد سے جو ہے نا آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ 4 کل پڑھ لے، پھر نظر کی لگ کی جو دعا ہوتی ہے سورہ قلم کی جو آخری آیات ہیں، یکاد الذین کفروا لیزلقون بابصارہم، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، یہ اکثر آپ لوگوں کو میں نے بتائی ہیں، لیکن بات یہ کہ پورا کا پورا رکیہ ہے، آپ اس کو پڑھ کے پانی میں پھونک کے دم کر کے پیتے ہیں نا، اور کھانے بچوں کو پلاتے ہیں اور دیواروں پر ڈالتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے بہت حد تک جو ہے نا ان چیزوں کے، دیکھیں اللہم اذھب حرھا وبردھا، یہ جو ہے نا یہ خاص بیماریوں کی دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ جو ہے نا سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیتیں ہیں، یہ تو آپ خاص کر اپنی اسکرین شاٹ یہ ساری کی ساری لے کے پڑھ لیں، اور جو ہے نا آپ انہیں پڑھ لیا کریں۔ درود پاک یعنی درود ابراہیمی جو افضل درود ہے جسے کہا گیا ہے، یہ والے آپ نے یہ سب جو ہے نا پہلے تو یا تو آپ ایسا کریں گے پورا کے پورا رکے کتاب کی صورت میں ملتا ہے تو بندہ ایک بار پورا پڑھ لیتا ہے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اگر آپ یہ کر سکتے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو آپ ہر چیز کو یعنی پہلے 4 کل کو 3 بار پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو اور دعائیں ساری ہر دعا کو 3 بار پڑھ لیں، اور 7 بار پڑھ سکتے 7 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ سکتے تو 10 بار پڑھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بیان کر چکی ہوں کہ جو مشکلیں پریشانیاں ہیں، جو گھر میں تنگیاں ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر تعویذ ہوا ہوا ہے یا میرے اوپر نظر ہوئی ہوئی ہے، گھر کا ماحول ہاتھ میں نہیں آ رہا، بچے بیمار ہیں، گھر کا ماحول خراب ہے، لڑائیاں جھگڑے فساد چل رہے، مطلب زندگی پورے طریقے سے بے سکون ہو گئی ہے، زندگی میں سے سکون ختم ہو گیا ہے، تو اگر آپ یہ رقیہ کا اہتمام کریں گے نا روزانہ، اور کوشش کریں فجر کے بعد کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ، مغرب کے بعد آپ یہ رقیہ پڑھ کے سارے گھر میں پھونکے اپنے بچوں پر، اس سے حادثات نہیں ہوں گے، گھر میں جو مشکلیں آ رہی ہوں گی وہ پہلے سے ہی ٹل جائیں گی۔ اور عادت بنائیں کہ روزانہ آپ جو ہے نا صدقہ دیں، صدقے کی عادت بنائیں۔ جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا روزانہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے گھر میں جو پریشانیاں مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں نا تو باہر ہی وہ جو ہے نا صدقہ ان کی شیلڈ بن جاتا ہے، اور آپ کے گھر میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے خود پر، اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، شوہر پر پڑھ کے پھونک دیں، اس سے بھی شیلڈ سی بن جاتی ہے، یعنی جو مشکلیں آتی ہیں یا حادثات اللہ نہ کرے آ جاتے ہیں تو وہ ان کا سارا دن اس سے نا بچاؤ ہوتا رہتا ہے۔ یہ عادت آپ نے بنانی ہے فجر کے وقت خاص کر پڑھنے کی، تو کیونکہ صبح دن شروع ہوتا ہے فجر سے، پھر رات تک جو ہے نا کتنی ہی بچے اسکول جاتے ہیں آتے ہیں، ٹریفک اور مطلب بہت ساری مشکلیں کہیں نہ کہیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جو آیت الکرسی ہے نا اس میں اتنی طاقت ہے نا کہ یہ آپ کی بچوں کی، آپ کے گھر کی شیلڈ بن جاتی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ لوگوں کو وہی بات کہوں گی کہ آپ لوگوں کو چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی کی مطلب ایک بنیاد آپ رکھیں، ایک خوبصورت بنیاد ہو، آپ کی زندگی ایک خوبصورتی سے شروع ہو، گھر ایک کام کاج تو چل ہی رہے ہیں لیکن زندگی میں وہ خوبصورتیاں ختم ہو گئی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو آج سے ہی آپ نے نا ارادہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گی، یعنی آپ کھانا بنا رہی ہیں اللہ کا ذکر کریں، ناشتہ بنا رہی ہیں اللہ کا ذکر کریں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر میں کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن بیسٹ ذکر جو ہے نا وہ استغفار ہے، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ عادت بنائے کہ ایک تسبیح ایٹ لیسٹ استغفار کی، جس میں خالی استغفر اللہ بھی ہو سکتا ہے، یا استغفر اللہ واتوب الیہ بھی ہو سکتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کی اتنی برکتیں ہیں نا کہ حدیث کا مفہوم میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر زندگی میں ایک بار بھی یہ والا استغفار پڑھ لیتا ہے نا تو اگر گویا وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنی کوتاہیاں، کتنا اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی گانا سن لیا، کبھی کسی کی غیبت کر لی، کبھی ٹی وی دیکھ لیا، کبھی مطلب کچھ ایسا نہ ایسا ہو ہی جاتا ہے انسان سے کام جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اکثر یہ پریشانیاں اور تنگیاں جو ہے نا ہمارے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کسی قسم کی تنگی ہے یا رزق کی تنگی ہے، ختم نہیں ہو رہی، تو اول تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ان وظائف کو کریں، اور اس کے بعد آپ گھر سے تھوڑا نکلے، یعنی اپنا رزق تلاش کریں۔ گویا آپ عورت ہی کیوں نہیں ہیں،
اپنے گھر کے باہر ٹھیلا لگا سکتی ہیں، آپ کوئی دکان کرائے پہ لے کر کھانا پکا کے بیچ سکتی ہیں، یا آپ آفس کے ٹفنز وغیرہ باندھ سکتی ہیں، جیسے فوڈ پانڈا پر آج کل ہاؤس وائف کام کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے وسائل جو ہے نا آ گئے ہیں، بس صرف ہمت کرنے کی دیر ہے۔ تو بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہیں نا مستغفار تو کر رہے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا۔ دیکھیے اگر ہم بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ مطلب میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں، یا میں بیٹھے بیٹھے سوچوں کہ میں کھانا کیسے بناؤں، کھانا کیسے بناؤں، کھانا کیسے پکے گا، کھانا خود ہی پک جائے تو کھانا تو خود نہیں پکے گا نا، مجھے اٹھنا پڑے گا، مجھے آلو پیاز کاٹنے پڑیں گے، لہسن کوٹنا پڑے گا، اس طریقے سے مجھے کتنی محنت کر کے کھانا بنانا پڑے گا، تبھی جا کے جو ہے نا اپنا پیٹ بھر سکوں گی۔ تو اسی طریقے سے رزق بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن ہاتھ پیر مارنا، محنت کرنا اور اپنے طریقے سے کوشش کرنا بھی ہم سب پر لازم ہے، فرض ہے۔ تو کوشش کریں، جو بہنیں گھر میں پریشان رہتی ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، وظیفے تو خود اپنائیں، لیکن کوئی نہ کوئی کام بھی شروع کریں۔ اس میں کیا ہوگا، وظیفے سے مدد آئے گی آپ کو کہ آپ کے کام میں برکت ہوگی، آپ کا کام چلے گا۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچتی رہیں کوئی مجھے دے کے چلے جائے، تو یقین کریں آج کا دور وہ نہیں ہے۔ آج کل تو یہ ہے کہ لوگ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت نہیں کھاتے، کہ ہم لوگ کو بھوک نہ لگ جائے، یا مطلب ہم لوگوں کو نہ کھانا پکانا نہ پڑ جائے، سودا نہ ڈلوانا پڑ جائے۔ اتنی پریشانی اور تنگی جو ہے نا ہمارے پاکستان میں خاص کر آ گئی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے آپ دور رہیں، تو آج ہی آپ ہمت کریں اور ہاتھ پاؤں مارنا شروع کریں۔ ہاتھ پاؤں مارنے کا مطلب محنت کرنی شروع کریں۔ محنت میں عظمت ہے، محنت اللہ نے آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے، آپ کو ضرور ملے گا۔ لیکن وہی بات ہے، جیسے چڑیا صبح ہوتی ہے نا ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے، تو اسے رزق ملتا ہے، اگر وہ بیٹھی رہے گی تو میرے خیال سے آسمان سے تو اس کے لیے من و سلوہ اترنا نہیں ہے۔ تو بات صرف جو ہے نا اپنی محنت پہ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو لیتی ہوں آپ سے زیادہ، آپ لوگ کو ولاگ زیادہ سے ہی پسند آیا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو میری بہنیں گھروں میں پریشان ہیں، تنگی کا شکار ہیں، پریشانیوں میں گھری ہیں، تو ان کی ہیلپ ہو سکے۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، حجابی ہونے کو رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد۔ اور جو بہنیں مجھے کہتی ہیں نا دعاؤں کا یقین کریں، یقین جب بھی میں دعا کرتی ہوں تو خاص آپ لوگ میری آنکھوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور آپ سب کے لیے میں دعا ضرور کرتی ہوں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت یار، بس اس طریقے سے دوپہر کا کھانا سارا کا سارا جو ہے نا وہ بن کے ہو گیا تھا تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔